میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے حضرت آمنہ بنت وہب سے حضرت عبداللہ کی شادی۔ محترم ناظرین، جب حضرت عبداللہ مکمل طور پر جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئے اور ان کے والد حضرت عبد المطلب اپنی نذر پوری کرنے سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے کسی شریف اور معزز گھرانے کی اعلیٰ اخلاق و کردار کی مالک عبداللہ کی طرح خصائل و شمائل میں ممتاز و منفرد لڑکی کو اپنے جواں سال اور جواں بخت بیٹے کی شریک حیات بنا کر ان کا گھر بسانے کا قصد کیا، یعنی حضرت عبداللہ کی شادی کرنا چاہا۔ دولہن کی تلاش میں آپ کی نظر انتخاب خاندان بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف کی دختر نیک اختر آمنہ پر جا کر رک گئی۔ نظر انتخاب کے بنو زہرہ پر پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ عبد المطلب ایک دفعہ یمن گئے تو وہاں ایک قیافہ شناس یہودی سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ آپ کوئی عظیم شخص ہیں۔ پھر یہ جان کر کہ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو ہاشم سے ہے، بولا کہ اے عبد المطلب، میں آپ کے جسم کے کچھ حصوں کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور دوں گا، لیکن ہاں ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جسم کے وہ حصے ان حصوں میں سے نہ ہوں جن کا چھپانا ضروری ہے۔ پھر اس نے آپ کے جسم کے بعض حصوں کا بغور معائنہ کیا، خاص طور پر آپ کی ناک کو بہت غور سے دیکھا اور پھر بولا اشہد ان فی احدی یدیک ملکا وان فی الاخری نبوۃ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ایک ہاتھ میں سلطنت اور دوسرے میں نبوت ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اس حکومت اور نبوت کا تعلق بنو زہرہ سے بھی ہے، کیا بنو زہرہ کی کوئی عورت آپ کے نکاح میں ہے؟ عبد المطلب نے کہا کہ اب تک تو نہیں ہے۔ اس نے کہا
پھر تو آپ کو چاہیے کہ بنو زہرہ کی کسی خاتون کو اپنے نکاح میں لے آئیں۔ لہذا انہوں نے خود بھی بنو زہرہ کی حالہ نامی ایک عورت سے نکاح کیا، اور جب اپنے سب سے پیارے فرزند کے نکاح کا وقت آیا تو اس کے لیے بھی بنو زہرہ کا ہی انتخاب کیا۔ ناظرین، یہ تو وجہ تھی بنو زہرہ کے انتخاب کی، اور بنو زہرہ میں سیدہ آمنہ کے انتخاب کی وجہ یہ تھی کہ قریش میں سودا نام کی ایک کاہنہ نے ایک بار بنو زہرہ سے کہا تھا کہ تم میں ایک ایسی لڑکی ہے جو یا تو خود نذیرہ ہوگی یا پھر اس کا بیٹا اس منصب پر فائز ہوگا، یعنی یا تو خود لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والی ہوگی یا پھر اس کا بیٹا لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے گا۔ پھر اس نے بنو زہرہ کی ایک ایک لڑکی کو دیکھنا شروع کیا۔ جب سیدہ آمنہ کی باری آئی تو انہیں دیکھ کر کہا، یہی وہ لڑکی ہے جو مستقبل میں نذیرہ ہوگی یا اس کا بیٹا نذیر ہوگا۔ محترم ناظرین، علاوہ اس کاہنہ کی اس بات کے سیدہ آمنہ کو منتخب کرنے کا سبب یہ بھی تھا کہ حضرت آمنہ کے والد اپنے حسب و نسب اور شرافت و نجابت میں بنو زہرہ میں ممتاز اور بنو زہرہ کے سردار تھے۔ بہرحال آپ وہب کے گھر پہنچے اور اپنے فرزند کے لیے ان کی دختر کا رشتہ مانگا۔ وہب نے جب دیکھا کہ عرب کی بزرگ ترین شخصیت عبد المطلب نے بنفس نفیس اپنے فرزند کے لیے ان کی دختر کا رشتہ طلب کیا ہے تو انہوں نے بغیر کسی چوں و چرا کے اس رشتے کی منظوری دے دی۔ وہ اس میں توقف بھی کیسے کر سکتے تھے کہ وہ تو پہلے ہی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے عبداللہ کی عظمت و رفعت اور تائید غیبی سے ان کے مؤید ہونے کا مشاہدہ کر چکے تھے، اور اسی دن سے انہیں اپنا داماد بنانے کی آرزو اپنے دل میں لیے بیٹھے تھے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ بعض علامتوں اور نشانیوں سے جان گئے تھے کہ نبی آخر الزماں کا وجود حضرت عبداللہ کے صلب میں ودیعت ہے، لہذا وہ ان کی جان کے دشمن ہو گئے اور ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ مختلف علاقوں سے مختلف لوگ انہیں قتل کرنے کے لیے مکہ آئے، مگر فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جب بھی کسی نے ارادہ بد کے ساتھ عبداللہ کی جانب پیش قدمی کی، اسے مایوسی ہی ہاتھ لگی، اس کا وار خالی ہی گیا اور وہ اپنے مقصد میں ناکام و نامراد ہی ہوا۔ مورخین نے اس سے متعلق ایک واقعہ کی تفصیل اس طرح بیان کی ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ شکار کے لیے جنگل کی جانب گئے ہوئے تھے کہ اہل کتاب کی ایک بڑی جماعت شام کی جانب سے تلوار سونت کر
حضرت عبداللہ کے قتل کے ارادے سے نمودار ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے والد حضرت وہب بن عبد مناف بھی جنگل میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ چند سوار جن کی شکل و صورت اس دنیا کے لوگوں سے مختلف تھی، غیب سے ظاہر ہوئے اور وہ اس حملہ آور گروہ کو حضرت عبداللہ کے سامنے سے دور کرنے لگے۔ ظاہر ہے کہ جس نوجوان کی حفاظت کے لیے کارخانہ قدرت کی نادیدہ اور مخفی قوتیں مصروف عمل ہوں، اس سے بہتر داماد وہب کو کہاں مل سکتا تھا، لہذا انہوں نے اس رشتے کو فوراً منظور کر لیا۔ ناظرین، بعض سیرت نگاروں کے مطابق شادی کی پیشکش حضرت عبد المطلب کی جانب سے نہیں بلکہ خود وہب بن عبد مناف کی جانب سے ہوئی تھی۔ چنانچہ مدارج النبوہ میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مذکورہ واقعہ بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ وہب بن عبد مناف نے گھر آ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح عبداللہ بن عبد المطلب سے کر دوں، اور پھر یہ بات اپنے دوستوں کے ذریعے حضرت عبد المطلب کی خدمت میں پہنچائی۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ اس سلسلے میں وہ کسی ایسی عورت کی جستجو میں تھے جو شرف حسب و نسب اور حفاظت عصمت و عفت میں ممتاز ہو، اور آمنہ بنت وہب میں یہ تمام صفات مکمل طریقے سے مکمل طور پر موجود تھیں، لہذا حضرت عبد المطلب نے اس رشتہ کو قبول کر لیا۔ بہرحال پہل کسی کی طرف سے بھی ہوئی ہو، فریقین کی رضامندی سے یہ رشتہ طے ہو گیا، اور پھر جلد ہی تقریب نکاح منعقد ہوئی اور حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی۔ اسی پر میں اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھو گے چمک نہ بھول جا